اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اے عورتوں، اے بچیوں، اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو دیر نہیں کرتا۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے میں دیر نہیں کرتا، بس وقت کے گزرنے کی دیر ہوتی ہے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی پر اللہ کا عذاب کیوں برسا۔ حافظ قرآن لڑکی کا جب انتقال ہوا تو اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کیوں ہوئی۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کی میت کو جب عزیز و اقارب قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے تو اس کی پھول جیسی میت پتھر کی طرح بھاری کیوں بن چکی تھی۔ جب اسے قبر کے اندر لٹایا گیا تو قبر کے اندر گرمی کیوں تھی، تپش کیوں تھی، آخر وہ کون سے گناہ کرتی تھی؟ بس وہی گناہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر تم بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو جلد از جلد توبہ کر لینا۔ سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی۔ یہی آنکھیں نابینا کے پاس بھی ہیں، نابینا انسان کے پاس بھی ہیں، مگر ان میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ یہی زبان گنگے بہرے کے پاس بھی ہے، یہی کان گنگے بہرے کے پاس بھی ہے، مگر اس میں سننے کی صلاحیت نہیں، بولنے کی صلاحیت نہیں۔ اگر میری ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں۔ قبلہ یہ پلکیں، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، میرے اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا، سب کچھ فری میں دے دیا، اور کبھی اس کا بل تک نہیں مانگا۔ پھر میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کریم رب کا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے شکر ادا کرتا رہوں۔ ایک غریب شخص تھا جو بے اولاد تھا۔ آج میں تمہیں ایک ایسی عبرتناک کہانی سنانے جا رہا ہوں، ایک ایسی عبرتناک کہانی سنانے والا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ اللہ سے توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ تو جوانوں تم بھی جوانی میں توبہ کر لو نا۔ جب تم جوانی میں توبہ کرو گے تو اللہ کے حبیب بن جاؤ گے، اور جب تم اللہ کے حبیب بن گئے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ پوری کی پوری کائنات تمہارے قدموں پر ڈال دے گا، کیونکہ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ رب کو پانے کی کوشش کرو، مدینے والے کے ساتھ تعلق بڑھانے کی کوشش کرو، تعلق برقرار رکھنے کی کوشش کرو۔ جب مدینے والا تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ سنیے ایک لڑکی کی عبرتناک کہانی۔ قبلہ ایک غریب شخص تھا جو بے اولاد تھا۔ ایک تو وہ غریب تھا، دوسرا وہ بے اولاد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا، رحمت جیسی رحمت سے، نعمت جیسی رحمت سے بھی محروم رکھا تھا۔ وہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے پریشان رہتا تھا کہ اللہ تو نے مجھے ہر ایک نعمت سے نوازا، اللہ تجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کا واسطہ مجھے اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز۔ تو نے ہر ایک نعمت دی ہے، اولاد نہیں دی۔ اسی اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے میں ہر وقت، ہر گھڑی پریشان حال رہتا ہوں۔ میری بیوی پریشان حال رہتی ہے، اور میرے گھر میں ہر وقت پریشانیاں گھومتی رہتی ہیں۔ میرا گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ تو مجھ پہ مہربانی فرما، تو مجھے اولاد عطا کر۔ پیروں کے پاس جاتا ہے، درباروں پر منتیں مانتا ہے، منتیں مان مان کر تھک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خالی جھولی اولاد نرینہ سے نہ بھری، اس کی خالی جھولی اولاد سے نہ بھری۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، شادی کو 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ ہر وقت یہ دونوں میاں بیوی پریشان رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی کے علاقے میں ایک گنہگار عورت رہتی تھی، اسی بے اولاد شخص کے علاقے میں ایک گنہگار عورت تھی، بدکار تھی۔ اس کا غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلق تھا، غیر محرم لڑکوں کے ساتھ وہ تعلقات بڑھاتی رہتی تھی، غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی، ان سے نفسانی خواہشات پوری کرواتی، ان سے پیسے بٹورتی۔ یہی اس کا بزنس تھا، یہی اس کا کاروبار تھا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، اور زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے اوپر کبھی گندی مکھی نہ بیٹھنے دینا، اپنے اوپر گندی مکھی مت بیٹھنے دینا۔
اگر تمہارے اوپر گندی مکھی بیٹھ گئی تو یاد رکھنا پھر معاشرے میں تمہیں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تم معاشرے میں ذلیل ہو جاؤ گی، رسوا ہو جاؤ گی۔ اگر گندی مکھی تمہارے اوپر بیٹھ گئی تو پھر تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی سن، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن مجید پر چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے کعبہ شریف پر چڑھتا ہے، مقدس چیز پر چڑھتا ہے، پاک چیز پر چڑھتا ہے۔ اگر تو بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہے، کیونکہ قیمتی چیز پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اگر تو بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہے تو پھر پردے کے اندر چھپ جا، پھر کبھی بھی اپنے اوپر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دینی۔ جب تو خود کو قیمتی بنا دے گی، جب سر سے لے کر پیروں تک حیا کے دامن میں چھپ جائے گی، پردے کے اندر چھپ جائے گی، پھر دنیا والوں کے سامنے تو کیا اللہ کے سامنے بھی تیری قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ گنہگار عورت لوگوں سے گناہ کرواتی تھی، زنا کرواتی تھی۔ ایک دن کسی کے ساتھ اس نے اپنا منہ کالا کیا، کسی کے ساتھ اس نے گناہ کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ایک سیکنڈ کی لذت کے پیچھے گناہ مت کرو، لذت کے پیچھے، لذت کی آڑ میں آ کر لذت کو حاصل کرنے کے لیے گناہ مت کرو، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی۔ ایک لمحے کے بعد، ایک سیکنڈ کے بعد، ایک منٹ کے بعد لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ تو فرمایا لذت کے پیچھے گناہ مت کرو۔ لذت کی آڑ میں آ کر اس نے گناہ کبیرہ کیا، کسی کے ساتھ زنا کیا، تو یہ گناہ حمل کی شکل اختیار کر گیا۔ اس گنہگار عورت کو حمل ٹھہرا، حمل ٹھہرنے کے باوجود بھی یہ گناہ میں مبتلا رہی۔ غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی، ان سے غلط تعلقات قائم کرتی، ان سے گناہ کرتی۔ اللہ اکبر، نفسانی خواہشات پورا کرتی۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ ہر ایک سے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرواتی رہی، لوگوں سے پیسے لیتی رہی، کاروبار چلتا رہا۔ اس حمل کو 9 ماہ ہو گئے۔ 9 ماہ کے بعد اس حمل سے اسے بچی پیدا ہوئی، اس نے بچی کو جنم لیا۔ موت کسی اذیت پا کر جب بچی اس کے پیٹ سے اس کی گود میں آئی تو سوچنے لگی کہ کیوں نہ اسے جان سے مار ہی ڈالوں تو بہتر رہے گا، جان سے مار ہی ڈالوں، اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے، پھر تو میں معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گی، یہ گناہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے گا، پھر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اب تک تو جو ہو رہا ہے چھپ چھپ کے ہو رہا ہے نا، جب یہ گناہ ظاہر ہوگا تو لوگ مجھ پر طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک سوچ آئی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں مارتی، اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں مارتی، اسے جا کر ویرانے میں پھینک آتی ہوں، وہاں کتے بلے کھا جائیں گے اور یہ ختم ہو جائے گی، اور میں ضلالت سے بھی بچ جاؤں گی اور میرا گناہ بھی چھپ جائے گا۔ اس کم بخت اور گنہگار عورت نے اس ننھی سی جان کو رات کی تنہائی میں اٹھایا، ویرانے میں جا کر پھینک کر گھر واپس آ گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ وہی علاقہ تھا، وہی ویرانہ تھا جس کے بالکل قریب اس بے اولاد شخص کا گھر تھا، جو ہر وقت اولاد نرینہ کے لیے پریشان رہتا تھا، جو ہر وقت اولاد کے لیے پریشان رہتا تھا۔ ویرانے کے بالکل قریب اس کا گھر تھا۔ اتنے میں صبح کا سورج طلوع ہوا، فجر کا سورج طلوع ہوا۔ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد یہ غریب شخص چہل قدمی کے لیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اپنے گھر سے باہر نکلا۔ 4-5 قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اسے ننھی سی جان کی رونے کی آواز آئی، بچی کے رونے کی آواز آئی۔ ادھر کو دیکھتا ہے، ادھر کو دیکھتا ہے کہ اس ویرانے میں بچے کی رونے کی آواز کہاں سے آئی۔ جب غور کیا تو دور سے جھاڑی کے نیچے ایک ننھی سی بچی پڑی ہوئی ہے جو رو رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ اس شخص نے دوڑتے ہوئے اس بچی کو اٹھایا، اٹھاتے ہوئے غور کیا یہ ننھی سی جان، یہ بیٹی ہے، یہ ننھی سی جان بچی ہے۔ دوڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی بیوی گھر کے صحن میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دیتا، اللہ مجھے اولاد دے، میری خالی جھولی بھر دے، میری سوکھی جھولی ہری فرما۔ جاتے ہی اس نے اس بیٹی کو بیوی کی گودی میں ڈال دیا، کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت کے اولاد دے دی، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تکلیف کے
اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی درد کے تجھے اولاد دی ہے اور تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ قصہ مختصر جوانوں، یہ شخص کماتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ لکڑیاں چنتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیٹی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچے کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ وقت گزرتا گیا، یہ بچی آج چھوٹی کل بڑی، آج چھوٹی کل بڑی۔ جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو یہ اس قدر خوبصورت بنی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر حسن دیا تھا کہ ہر دیکھنے والی آنکھ دنگ رہ جاتی، ہر دیکھنے والی آنکھ حیران رہ جاتی، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، جو بھی اسے دیکھتا دوسری بار دیکھنے کی خواہش کرتا تھا۔ یہ کوئی حسین و جمیل تھی؟ یہ تو چاند کا ٹکڑا تھی جسے چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، اس قدر حسین و جمیل تھی۔ مگر افسوس، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے 3 گناہ بڑے شوق سے کرنے شروع کر دیے، 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی رہی۔ ہائے، ان 3 گناہوں نے اس کی عمر میں سے برکت ختم کر ڈالی، ان 3 گناہوں نے اس کی عمر میں سے برکت ختم کر دی، اس کے چہرے کی نورانیت چھین لی۔ ان 3 گناہوں نے اسے ایک ایسی مہلک بیماری میں مبتلا کیا کہ پھر اسے شفا نہ ملی، پھر اسے صحت نہ ملی۔ اتنے میں زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا، موت کا فرشتہ آیا، 3 گناہوں میں مبتلا ہونے والی لڑکی کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، موت کا روح نکال کر چلا گیا۔ یہ خوبصورت حسین و جمیل لڑکی 3 گناہوں کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلی گئی۔ جب یہ مر گئی، جب اس کی ماں اسے غسل دینے لگی، جب ماں نے پھٹے پر لٹایا غسل دینے کے لیے، کفن دینے کے لیے، تو ماں نے غور کیا بیٹی کا حسین و جمیل چمکتا ہوا چہرہ تاریکی کی طرف جا رہا ہے، اندھیرے کی طرف جا رہا ہے، خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہونے لگی ہے۔ ماں دیکھ کر دنگ رہ گئی، حیران رہ گئی، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ خیر، جب اس کے باپ نے، عزیز و اقارب نے اسے کندھا دیا، اس کی میت کو اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف، قبرستان کی طرف جانے لگے تو باپ نے غور کیا، پھول جیسی بیٹی کا وزن بڑھ چکا ہے، لاش بہت بھاری ہو چکی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے 4 پئی کے اوپر میت نہیں پڑی بلکہ اس کے اوپر کوئی بھاری وزنی پتھر پڑا ہے۔ بڑی مشکل سے عزیز و اقارب اور لڑکی کا باپ اسے اٹھا کر قبرستان پہنچا۔ جب اس لڑکی کی تدفین کرنے لگے، دفن کرنے لگے، تو باپ نے غور کیا، قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، قبر کے اندر گرمی ہی گرمی تھی، قبر کے اندر تپش ہی تپش تھی۔ اللہ اکبر، قبر کے اندر اندھیرا ہے، گرمی ہے، تپش ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، قبر روزانہ آواز دیتی ہے، او میرے اوپر چلنے والے، او اکڑ اکڑ کر چلنے والے، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی لے کر آنا، میرے اندر گرمی ہے، میرے اندر تپش ہے، میرے نیچے آگ کا بستر، اوپر آگ کا بستر، دائیں بائیں آگ ہی آگے، حفاظتی اقدامات لے کر آنا۔ قبر روزانہ آواز دیتی ہے مگر ہمارے کان قبر کی آواز کو سن نہیں سکتے، ہمارے کانوں میں وہ صلاحیت نہیں جو قبر کی مٹی کی آواز سن سکے۔ بڑی مشکل سے اس لڑکی کو قبر کے اندر دفن کیا۔ خاک سپرد کرنے کے بعد جب یہ باپ واپسی اپنے گھر کی طرف آیا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو آتے ہی اپنی بیوی سے کہنے لگا، سچ سچ بتانا تیری بیٹی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ تو خود کہہ رہی ہے کہ جب میں اسے غسل دے رہی تھی تو اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ سچ سچ بتا کہ تیری بیٹی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی، مجھے وہ گناہ بتا تاکہ میں بھی عبرت حاصل کروں اور ہر سننے والی عورت عبرت حاصل کرے کہ وہ گناہ کبھی نہ کرے۔ اگر عورت ان گناہوں میں مبتلا ہے تو جلد از جلد توبہ کر لے، جلدی بتا تیری بیٹی کون سے گناہ کرتی تھی، تیری بیٹی کون سے گناہ کرتی تھی تاکہ میں عبرت حاصل کروں، تیری بیٹی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی تاکہ میں عبرت حاصل کروں، ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کروں۔ اتنے میں دروازے پر کھڑی کسی اجنبی عورت نے آواز دی، او نادان، یاد کر آج سے 20 سال پہلے تو محنت مزدوری کر کے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ تیرا ایک گلی سے گزر ہوا، تو نے میرے جیسی حسین و جمیل عورت کا چہرہ دیکھا، پھر تیرے اندر ایک خواہش ابھری، مجھے پانے کے لیے، مجھے حاصل کرنے کے لیے، نفسانی خواہشات پورا کرنے کے لیے تیرے اندر ایک خواہش سی ابھری۔ تو نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے گناہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا آج کے پورے دن کی کمائی مجھے دے دے اور تو مجھ سے گناہ کر لے۔ پھر تو نے کیا کیا، پورے دن کی مزدوری مجھے دے دی تھی،
تو نے پورے دن کی کمائی مجھے دے دی تھی اور تو نے میرے ساتھ گناہ کیا اور وہ گناہ حمل کی شکل اختیار کر گیا۔ اور نادان، یہ جو بچی تھی یہ کسی اور کی نہیں تھی، یہ کسی اجنبی کی نہیں تھی، یہ تو تیری اپنی بچی تھی۔ وہ گناہ جو حمل کی شکل اختیار کر گیا تھا، جب تیرا نطفہ میرے پیٹ میں گیا تھا تو 9 ماہ بعد میں نے تیری امانت کو پیٹ سے باہر نکالا۔ میں اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار رہی تھی، لیکن میں نے کہا نہیں، میں اسے ویرانے میں پھینک آتی ہوں، وہاں کتے بلے کھا جائیں گے اور میں اس گناہ سے بچ جاؤں گی، لوگوں کی ضلالت سے بچ جاؤں گی۔ جب میں اسے ویرانے میں پھینک آئی، صبح سویرے تو باہر نکلا، تو نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے، بغیر کسی درد کے، بغیر کسی تکلیف کے اللہ تعالیٰ نے میری خالی جھولی بھر دی ہے۔ اور نادان، جلدی کر، توبہ کر، اس گناہ سے توبہ کر لے، ورنہ یاد رکھنا جس طرح تیری بیٹی عبرت کا نشانہ بنی ہے، اسی طرح تو بھی عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اگر تو اس گناہ سے توبہ نہ کی تو یاد رکھنا موت کے وقت خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا پھر تیری خوبصورتی بھی بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گی۔ پھر یاد رکھنا جب تیری لاش کو لوگ قبر کے اندر دفنانے لگیں گے تو قبر کے اندر اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، قبر کے اندر بچھوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو نے جو میرے ساتھ گناہ کیا تھا، میں نے ایک سے نہیں، میں نے ہزاروں سے گناہ کروایا، مگر میں نے بچی کو جننے کے بعد، اسے ختم کرنے کے بعد اللہ سے پکی توبہ کی تھی۔ اس توبہ کے بعد آج تک میں نے ایک گناہ بھی نہیں کیا، میں نے اللہ سے پختہ توبہ کی، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ اور نادان، تیرے آگے گزارش یہ ہے، تیرے آگے درخواست یہ ہے کہ جلدی سے تو بھی توبہ کر لے، ورنہ یاد رکھ وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے کہ جب تجھے عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے گا۔ ہائے، اس نادان شخص نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے پختہ توبہ کی۔ پختہ توبہ کرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، اب تو بھی بتا دے کہ وہ لڑکی کون سے گناہ کرتی تھی کہ موت کے بعد اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی لاش بھاری بن چکی تھی اور قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تپش ہی تپش تھی۔ تو اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی۔ نمبر 1، اس کا غیر محرم مردوں سے تعلق تھا، غیر محرم نوجوانوں سے تعلقات تھے۔ یہ بھی اسی ماں کی طرح، جس ماں کے پیٹ سے باہر نکلی تھی، اسی کی طرح مختلف لڑکوں سے گناہ کرتی تھی۔ ہمارے علاقے کا جو سب سے بڑا سردار ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اس کا یارانہ تھا۔ وہ راتوں کی تنہائیوں میں اسے ملنے کے لیے آتا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی، جاننے کے باوجود بھی میں تمہیں نہ بتا سکی، اس لیے کہ سردار کے بیٹے نے مجھے دھمکی لگائی ہوئی تھی، اگر تو نے اس کے باپ کو کچھ بھی کہہ دیا تو تجھے جان سے مار دوں گا۔ دوسرا گناہ یہ، مجھے مارتی تھی، مجھے دکھ دیتی تھی، مجھے درد دیتی تھی۔ میں ہر وقت پریشان جو رہتی تھی نا، وہ اسی بیٹی کے لیے پریشان رہتی تھی کہ یہ ان گناہوں میں کیوں مبتلا ہو گئی۔ تیسرا گناہ، جب میں اسے کہتی تھی جب تم مرے گی تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گی، تو یہ کہتی تھی نہیں خدا تو ہے ہی نہیں، یہ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتی تھی۔ یہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، اور ان 3 گناہوں نے موت کے وقت اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ موت کے وقت اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کر دی، اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا